اوقات نماز اور احادیث مبارکہ. 5 نمازوں کے اوقات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے لیے اول و آخر وقت ہے، یعنی ہر نماز کی ایک اول وقت ہے، اسٹارٹنگ ٹائم، اور ایک آخر وقت ہے، اینڈنگ ٹائم. اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے. دیکھیے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، سورج صبح طلوع ہوا، اس کے بعد وہ اونچا ہوتا جاتا ہے افق سے اور ہمارے سر کے قریب آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے سر کے قریب دائرہ نصف النہار پر پہنچتا ہے. اس وقت وہ سب سے زیادہ اونچائی پر پہنچتا ہے، یعنی اس سے زیادہ اونچا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس کے بعد جب یہ جھکتا ہے تو اسے کہتے ہیں آفتاب کا ڈھل جانا، زوال آفتاب، دن کا ڈھل جانا، کہ دن نے عروج پا لیا، اب یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. ہماری اپلیکیشن کے اندر آپ کو ظہر کے نام سے جو وقت ملے گا وہ یہی وقت ہے کہ جس میں ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر. تو اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اور ظہر کا آخری وقت اس وقت ہے کہ عصر کا وقت آ جائے. تو فقہائے احناف کے نزدیک عصر کا وقت جب آتا ہے کہ جب کسی شے کا سایہ اصلی، جب کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کے 2 مثل ہو جائے، دگنا ہو جائے، ٹوائس ہو جائے، تو تب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جو بھی آخری لمحہ ہے وہ ظہر کا ہے، اور جب وہ وقت آ گیا تو وہ عصر کا ہے. تو فرمایا کہ اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے، اور آخر اس وقت کے عصر کا وقت آ جائے، جو کہ احناف کے نزدیک مثل ثانی ہے اور سایہ اصلی کے علاوہ دگنا سایہ ہے. اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یعنی شوافع، حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک جو ہے وہ مثل اول پر ہے، یعنی جب کسی چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کے برابر ہو جائے، ونس ٹائم ہو جائے، مثل اول پر ہے. اور آخر وقت عصر کا اس وقت ہے، اب عصر کا وقت یہ شروع ہو گیا، آخر وقت عصر کا اس وقت ہے کہ آفتاب کا قرص زرد ہو جائے، سورج کی ٹکیا پیلی پڑ جائے، پھیکی پڑ جائے، اس پہ نگاہ بلا تکلف جمنے لگے. بہرحال فتویٰ اس پر ہے کہ یہ عصر مستحب وقت ختم ہو گیا، معاف کیجیے گا، لیکن ابھی بھی عصر کا وقت باقی ہے. جو آخری 15-20 منٹ رہ جاتے ہیں اس میں بھی عصر کی نماز ہمیں پڑھنا ہوگی، لیکن جو جان بوجھ کر تاخیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس پر توبہ واجب ہوگی. اور اول وقت مغرب کا اس وقت کہ آفتاب ڈوب جائے. تو دیکھیں جب سورج ڈوبتا ہے افق میں تو پہلے اس کا زیریں کنارہ ڈوبے گا، نیچے والا، پھر آدھا سورج ڈوبے گا، پھر پونا ڈوبے گا، اور آخر وہ وقت آئے گا کہ مکمل ٹکیہ شمس، مکمل قرص آفتاب، سن ڈسک، یہ افق میں غائب ہو جائے گی. تو اسے کہتے ہیں غروب آفتاب. یہ مغرب کا اول وقت ہے. اور مغرب کا آخر وقت کیا ہے؟ جب شفق ڈوب جائے. یہاں پر بھی 2 مذاہب ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل آگے چل کر سنیں گے. ابھی صرف ضمن تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شفق ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی پھیلی ہوتی ہے، تو سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے تو سفیدی ڈوبنے پر ہے. اس سفیدی کو آپ نے شفق فرمایا، جبکہ باقی ائمہ کرام جو ہیں وہ سرخی کو شفق کہتے ہیں. بس یہ دونوں میں فرق ہے. لہذا اگر ہم حنفی ہیں تو ہم اس کی تعریف یوں کر لیں گے کہ مغرب کا آخر وقت جو ہے
وہ شفق ابیض کے ڈوب جانے پر ہے، سفیدی کے ڈوب جانے پر ہے۔ اور اول وقت عشاء حنفی کا جب ہے جب شفق ابیض ڈوب جائے، اور آخر وقت جب ہے کہ جب آدھی رات ہو جائے، یعنی وقت مباح بلا کراہت۔ کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیے جس پر فتویٰ ہے، جو مفتابی قول ہے، وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں طلوع فجر تک وقت عشاء کے باقی رہنے کا ذکر ہے۔ تو ہمارے فقہ حنفی میں عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے، آدھی رات کو ختم نہیں ہوتا۔ آدھی رات کے بعد بلا وجہ پڑھنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی اس کے لیے ہے کہ جو جاگتا رہا اور پڑھ سکتا تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر عشاء کی نماز رات کے 1-2 بجے ادا کی کہ بھئی وقت تو ہے نا، تو اس کے لیے یہ اپنی کراہت ہے، کراہت تنزیہی۔ باقی اپنے جس کی ساتھ کوئی مجبوری تھی اس کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد